بسم اللہ الرحمن الرحیم فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ایک فرشتے کو حکم ہوگا اعلان کر دو۔ اور میں اور آپ تو دفنا کے گھر واپس چلے جاتے ہیں، قبر میں یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے آسمان سے، ان صدق عبدی، میرے فرشتوں، میرے بندے نے جو بھی کہا ہے سچ کہا ہے۔ فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، یہ اس کو مٹی پہ لٹا کے گئے ہیں۔ سنت بھی یہ ہے کہ میت کے نیچے کچھ بچھانا نہیں چاہیے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھایا گیا تھا، چونکہ یہ خاصہ تھا اللہ کے رسول کا، تو غلام نے وہ بچھا دیا جس پہ آپ بیٹھا کرتے تھے۔ کسی اور انسان کے نیچے کسی صحابی نے کچھ نہیں بچھایا، زمین پہ لٹانا چاہیے، اور جسم کے لیے بھی یہ بہتر ہے۔ آج کی سائنس نے بھی اس کو مان لیا، اگر کوئی چیز بچھا دے تو جسم جلدی گل جاتا ہے۔ آواز آسمانوں سے آتی ہے، اس کے نیچے کچھ بھی نہیں بچھایا، اچھا ایسا کرو، جلدی سے اس کے نیچے جنتی بچھونے بچھا دو۔ فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، بچھونے بچھا دیے جاتے۔ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، یہ تین چادروں میں اسے چھوڑ کے چلے گئے۔ نہیں، یہ صالح انسان ہے، اس کی صالحیت کا بدلہ ابھی سے شروع ہوگا۔ یہ کفن جو ہے دنیا کا، اب یہ آ گیا ہے میری کسٹڈی میں۔ میرے فرشتوں، جلدی سے جنتی لباس اسے پہنا دو۔ فَأَلْبِسُوهُ لِبَاسَ الْجَنَّةِ، اس کو جنتی لباس پہنا دو۔ ان کا اپنا ایک تخمین اور اندازہ ہے کہ قبریں ایسے بنتی ہیں۔ یہ چھوٹا سا گراؤنڈا جہاں یہ نیک انسان کو لٹا کے چلے گئے، نہیں، میرے وعدے سچے ہیں، میں نے وعدے کیے تھے، جو میرے ساتھ مخلص ہوگا میں اسے پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ لَهُ قَبْرُهُ مُدَّ بَصَرِهِ، میرے فرشتوں، اس کی قبر کو اتنا کھول دو جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جنت کا دروازہ بھی اس کی طرف کھول دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، دروازہ کیوں کھولو؟ فَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، جنت کی ہوائیں بھی آئیں اور جنت کی خوشبوئیں بھی آئیں۔ کہاں؟ اس کی قبر میں۔ کس کی؟ صالح، نیک، اللہ کی توحید کو ماننے والا، اللہ کے پیغمبر کی رسالت پہ کوئی حرف نہ آنے دینے والا، اور دین اسلام کو اپنا آئین اور دستور ماننے والا۔ جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ، خوبصورت چہرے والا اچانک سے ایک شخص آ جائے گا، اس کا لباس بھی بڑا خوبصورت ہوگا۔ طیب الریح، اور کیا کمال کی خوشبو اس کو لگی ہوگی۔ فیقول ابشر بالذی یسرک ھذا یومک الذی کنت توعد، یہ خوبصورت چہرے والا، خوبصورت لباس والا اور خوبصورت خوشبو لگا ہوا انسان ایک آگے کہے گا خوش ہو جاؤ، یہ وہ دن آ گیا جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا۔ جب یہ بات سنے گا نیک اور صالح انسان تو سوال کرے گا، من انت؟ فوجہک والوجہ یجیء بالخیر، وہ سوال کرنے والے تو منکر نکیر تھے، آپ کون ہو؟ تیرا یہ چہرہ تو لگتا ہے کہ خیر کا پیغام ہی لے کے آیا ہے، اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا اچھا لباس، کیا کمال کی خوشبو ہے۔ جواب دے گا انا عملک الصالح، اور بندہ مومن میں تیرا نیک عمل ہوں،
انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں جو خوبصورت شکل بن کے، خوبصورت لباس بن کے اور خوشبو لگا کے آیا ہوں۔ اس وقت پر خوشی کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا، اس بندہ مومن کی خوشی اتنی ہوگی فوراً کہے گا رب اقم الساعہ، اللہ اتنی خوشیاں دے دی فوراً قیامت بپا کر دے، رب اقم الساعہ، یا اللہ جلدی قیامت کو قائم کر دے۔ کیوں قیامت کو قائم کرنے کی بات کرے گا؟ حتی ارجع الی اہلی ومالی، میں اپنے اہل و عیال کی طرف جاؤں اور اپنے مال کی طرف جاؤں اور جا کے ساری خوشخبریاں سناؤں۔ حتی ارجع الی اہلی ومالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ہی اس کی یہ خواہش ہوگی ثم ينور له، وہ قبر جو 70 ہاتھ دائیں بائیں چاروں طرف سے کھول دی جائے گی، اس قبر میں روشنی آ جائے گی، منور ہو جائے گی۔ کیسی روشنی؟ دنیا کی روشنی تو اللہ کی دی ہوئی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر کہا جائے گا سنو، پریشانی کی بات نہیں ہے، تمہیں واپس نہیں جانا، اب تم آ گئے ہو، اب کیا کرو؟ نم کنومت العروس، آج سو جاؤ جس طرح دلہن سوتی ہے۔ لا یوقظ الذي لا يوقظه الا احب اهله الی حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، اس وقت تک تم نے آرام کرنا ہے جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ یہ صالح انسان، یہ نیک انسان، یہ اس کی قبر کی حالت ہے۔ وَيَعْلَمْ أَنَّهُ مَيِّتٌ، اللہ کے فیصلوں پر ایمان لانے والا ہی ایمان کی لذت حاصل کرتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ میں نے مرنا ہے۔ یہی چین فاجر کے لیے، فاسق کے لیے، گنہگار کے لیے، کافر کے لیے، منافق کے لیے، مرتاب جو شک کرتا ہے دین میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اس کی بھی یہی چین چلتی ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ یہاں منکر نکیر آئے تھے سوال کرنے، ان کا چہرہ کیسا تھا؟ چمک کیسی تھی؟ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ۔